السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی، پلے لسٹ چیک کرنا نہ بھولیں۔ کوئی 5,500 سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے۔ آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، جس میں لوگ اپنے آپ کو کوئی بڑا پہنچا ہوا پیر بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اسلام جو ہے وہ شعبدے بازی کا نام نہیں ہے، اور یہ بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی شخص بہت بڑا پیر ہو تو بہت بڑی بڑی کرامتیں آپ کو دکھائے اور ایسی انہونیاں کر کے دکھائے کہ آپ حیران ہو جائیں، ششدر رہ جائیں۔ اصل میں پتہ ہے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق گزارے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی چیزیں، اگر اللہ کی طرف سے خرق عادت کوئی چیز انسان کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے تو غیر نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو کرامت کہتے ہیں، اور نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو کرامتیں دکھانا یہ ہر ولی کے بس میں نہیں ہوتا، ورنہ ولی کے بس میں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے چونکہ اتنے واقعات سن رکھے ہیں کہ ان کے ذہن میں ایک تصویر بن گئی ہے کہ بس کوئی نہ کوئی کرامت دکھائیں گے تو ہم ان کی ولایت کو مانیں گے، اگر کرامت نہیں دکھاتے تو ہم ولایت ہی کے منکر ہو جائیں گے کہ یہ کوئی ولی نہیں ہے۔ عجیب سی بات ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں اتنے لوگوں نے شعبدے بازی کے دھندے کھول رکھے ہیں، عجیب و غریب سی حرکتیں کرتے ہیں۔ ان سے لوگ امپریس ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے آدمی، نہ روزے کے نہ نماز کے، نہ ان کے دروس میں کبھی روزے کی یا نماز کی یا دیگر امور کی تلقین ہوتی ہے۔ بس مٹھیاں گرم کرتے رہو، ان کی شعبدے بازیاں دیکھتے رہو، مریدوں کی تعداد بڑھاتے رہو۔ ان کے باضابطہ ریکروٹنگ ایجنٹس ہوتے ہیں جو محفلوں میں بیٹھ کے ان کے کرامتوں کے پل باندھتے ہیں، اور لوگ ان سے امپریس ہوتے ہیں اور ان کی جماعت میں شامل ہونا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی جیت سمجھتے ہیں۔ اور ان کے ہاں یہی ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ مرید ہوں گے اتنا بڑا پیر ہوگا، اتنی دھاک جمے گی اور لوگ مجھ سے اتنا متاثر ہوں گے۔ حالانکہ ہمیں کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی رکھیں، اس کی رضا کے لیے کام کریں۔ کہ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ انسان اپنے رب کی یاد میں لگا رہے، رب کو منانے میں لگا رہے، مصروف رہے، یہی اس کی زندگی کا مقصد ہو، یہی اس کی زندگی کا نصب العین ہو۔ باقی چیزیں تو چلتی رہتی ہیں۔ اگر رب چاہے کہ تمہارے ذریعے ہدایت کا نور لوگوں میں بٹے تو بٹ جائے گا، اور اگر تمہارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ تم کوئی بیکار آدمی ہو۔ دیکھیں، بندے کا کام ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ اچھا، دوسری بات آپ ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں، یہ عبادتوں کی سعادت جو ہے نا، کہ اللہ کی عبادت ہو، یہ ایک سعادت کا معاملہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز آپ کو نصیب ہو تو اس کو چھوڑنا مت، اور جو صحیح معنوں میں اللہ والے ہیں، اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی صحبتیں، سنگتیں اختیار کرو، نمازوں کی پابندی کرو، نمازیں پڑھو، نمازوں کو ٹھیک کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، ترجمے سے اسے سمجھو، سیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھو۔ اچھا، علماء کی صحبت، اور وہ بھی علماء حق کی صحبت اختیار کرو، اچھے لوگوں کی صحبتوں میں، سنگتوں میں بیٹھو، اپنے رب سے جڑو، تقوی پیدا کرو، پرہیزگاری پیدا کرو، گناہوں سے بچو، نیکیوں کی طرف رغبت کرو۔ اور دیکھو، یہ جو شعبدے بازی آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا، ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی، اور اس میں عجیب و غریب سی حرکتیں آپ دیکھیں گے کہ ایک پہلوان نما آدمی زمین پر لیٹ جاتا ہے، مختلف جگہوں پر کپڑے باندھ لیتا ہے، ایک دو پیر صاحب بیٹھے ہیں دور، ان کے پاس تیز دھار والے آلات لے کے آئے جاتے ہیں، وہ ان کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، پھر ایک مرید آتا ہے، وہ اسے چمٹا لیتے ہیں، پھر وہ مرید وہ تیز دھار
آلہ جو ہے اپنی زبان پر پھیر کے بتاتا ہے کہ دیکھو مجھے کچھ نہیں ہوا. پھر وہ جو پہلوان لیٹا ہوا ہے اس کی گردن کے اوپر وہ تیز دھار آلہ جو ہے وہ پھیرا جاتا ہے. پھر ایک اور آدمی ایک تلوار لے کر آتا ہے. اس تلوار کی دھار کئی لوگوں کو چیک کرائی جاتی ہے. وہ سارے وہی جو پیر صاحب کے اراؤنڈ بیٹھے ہوئے ہیں وہی چیک کرتے ہیں اسے. پھر وہ تلوار جو جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ بھی چیک کر کے بتا رہا ہوتا ہے. پھر وہ تلوار لے کے جا کے اس شخص کے پیٹ کے اوپر رگڑی جاتی ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ان کا مرید ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوا. پھر اس کے اوپر ایک اور بندہ، اچھا اس کے ہاتھ میں تلوار دے دی جاتی ہے، تیز دھار تلوار، وہ ایسے لے کے پیٹ پہ لیٹ جاتا ہے. پھر اس کے اوپر ایک اور بندہ آ کے ایک اور پہلوان لیٹ جاتا ہے، اس کے ساتھ بھی ایسی معاملہ ہوتا ہے. پھر تیسرا اس کے اوپر آ کے لیٹ جاتا ہے اور سب بے سود پڑے رہتے ہیں. اور جو سب سے اوپر ہوتا ہے اس کے پیٹ میں اسکرو ڈرائیور جیسی کسی چیز سے ایسے ٹھوکا جاتا ہے دکھانے کے لیے اس کو کچھ نہیں ہوا. اور پھر پہلا والا اٹھتا ہے، پھر دوسرا والا، پھر آخری والا. پھر وہ پیر صاحب کے پاس آتے ہیں. پیر صاحب جو ہے اس کے کمر کے اوپر جو کپڑا بندھا ہوا ہے اس کو ہٹا کر اس میں پھونکے مارتے ہیں اور یہاں پر اس کے ایسے نشان پڑا ہوا ہوتا ہے پتہ نہیں کس چیز کا. یہ اپنے جسم کو تکلیف دینا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دین ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے کہ یہ شعبدے بازیاں کرتے پھرو، لوگوں کو امپریس کرو کہ ہم تو ان کے مرید ہیں، ہم پہ تلواروں کا اثر بھی نہیں ہوتا. یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ یہ ڈرامے بازی ہوتی ہے. یہ سب دکھانے کا کیا مقصد ہے؟ نہ مجھے آپ ایمان سے بتاؤ یہ سب دکھانے کا واٹ از دا پوائنٹ؟ کیا پروف کرنا چاہتے ہو؟ کوئی جواب، کوئی عقل میں آنے والا جواب نہیں ہوگا. آپ لکھ کے رکھ لو، کوئی عقل میں آنے والا جواب نہیں ہوگا. الٹی سیدھی ضرور ہانکیں گے. اچھا اوپر لکھا ہوا ہے پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. کیا پیران پیر نے تمہیں یہ کرنے کے لیے کہا ہے؟ پیران پیر نے یہ کرنے کے لیے کہا ہے تمہیں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ؟ ہم تو آل ہیں نا حضرت کی، ہم سید اور قادری ہیں کہ حضرت کی آل ہیں. ہم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت نے یہ تعلیمات نہیں دی ہیں. وہ تو اللہ سے جوڑتے ہیں، اللہ کے رسول کے احکامات پر بتائے گئے راستوں پر عمل کرنے کا کہتے ہیں. اور اللہ اور اس کے رسول نے یہ طریقہ کار اختیار کرنے کے لیے کبھی نہیں کہا کہ اپنے جسموں کے اوپر یہ آرے چلاؤ، اپنے چلواریں مارو، کیلیں ٹھوکو. اچھا وہ جو نیچے والا پہلوان ہے وہ لیٹتا بھی کیلوں کے اوپر ہے. استغفر اللہ العظیم. یہ اپنے جسم کو تکلیف پہنچاؤ، یہ کہاں لکھا ہے؟ یا تو پیر صاحب کی کرامت بتانی ہے کہ پیر صاحب کا مرید ہے اس کے اوپر تو کوئی چیز گھستی نہیں اس کے بدن میں. مطلب واٹ از دا پوائنٹ؟ یہ جو اتنا سارا وقت جو ضائع کیا لوگوں کا، اس سے انہوں نے کیا سیکھا سوائے آپ کے غرور و تکبر کے؟ کہ آپ کوئی تکبر کا اظہار ہے نا یہ بیسیکلی، کہ میں کیا کیا کچھ کر سکتا ہوں، یہی اظہار ہے نا. کیا دین ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے؟ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ تمہاری جان کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارا بھی تم پر حق ہے. کیا یہ حق ہے ہمارا کہ اللہ ہمیں اگر قوی ہیکل جسم دے، اچھا جسم دے، تو ہم اس کو یوں ایکسپلوئٹ کرتے پھریں؟ یہ دیکھیں نا ہمارے ہاں کیا ٹرینڈ ہے کہ کوئی جاندار ہو تو وہ محلے کا غنڈہ بدماش بن جاتا ہے، کلاس والوں پہ کلاس میں دھونس جماتا ہے باقی اپنے کلاس میٹس کے اوپر، اپنی جان پر. اس لیے تمہیں اللہ نے زیادہ طاقت والا بنایا ہے کہ تم ظلم کرو. اور ظلم صرف دوسرے پر نہیں، اپنی جان پر بھی ہوتا ہے. اور گناہ تو ظلم ہیں ہی ہیں، وہ تو روحانی ظلم ہے. اور یہ جسمانی ظلم ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے خود اپنے آپ کو اذیت پہنچائے یا کوئی دوسرا اس کو اذیت پہنچائے. کیا جواب دو گے قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے دی تھی یہ چیزیں کہ تم اپنے آپ کو یوں نقصان پہنچاؤ اور اذیت میں ڈالو؟ نہ کسی اور کو تکلیف دو، نہ خود اپنے آپ کو تکلیف دو. تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ ان شعبدے بازوں سے بچیں. یہ تو سوشل میڈیا پر اتنی زیادہ تعداد میں شعبدے باز آ گئے ہیں، تو سوچئے کتنے ایسے ہیں جن کا ایکسس نہیں ہے ابھی سوشل میڈیا پر. وہ تو مختلف پروگراموں کی ٹیمیں جا کے انہیں پکڑ لیتی ہیں. وہ کبھی سر عام کا بندہ جو ہے اقرار، میرے خیال سے ایسی کچھ نام ہے اس کا، وہ جا کے پکڑ لیتا ہے اسے. کوئی 2-4 پیروں کو وہ پکڑ لیا، کسی اور نے جا کے کسی اور کو پکڑ لیا. یہ تو ہر محلے گلی کوچے میں کتنے سارے بیٹھے ہیں. کروڑوں مسلمانوں میں یہ ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہیں.
گاؤں میں ادھر ادھر ہر جگہ مرید انہوں نے جمع کر کے رکھے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں اگر آپ مسلمانوں کی کل جمعیت کو دیکھیں تو کتنی زیادہ ہے. دنیا میں جتنے مسلمان رہتے ہیں نا، اس کے آدھے مسلمان آپ کو ان 3 ملکوں میں مل جائیں گے. دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، کم سے کم میں کہہ رہا ہوں اپروکسیمیٹلی 40% تو کہیں نہیں گئے. تو اتنے کروڑوں مسلمانوں میں کتنی ایک بڑی تعداد ہے جو ان پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑی ہوئی ہے. اور میں چکروں کی وجہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان میں اکثر گمراہ ہیں، ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ساری تمہید جو 10-12 منٹ کی میں باندھ رہا ہوں آپ کو ویڈیو دکھانے سے پہلے، اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ جانیں کہ یہ شعبدے باز بدماش ہیں. یہ جو کر رہے ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے امپریس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس ساری مشق سے کیا حاصل؟ اس وقت میں اللہ کو یاد کرو، اپنی آخرت کو سنوارو، دین کے احکامات پر عمل کرو اور ان لوگوں کے چنگلوں سے بچو. اور کبھی زندگی میں ایسے لوگوں سے ٹاکرا ہو تو ان کو پرکھنے کے لیے کیا ہے؟ قرآن اور سنت. یہ جبے پہن لینا اور پگڑیاں پہن لینا اور دستار باندھ لینا اور الٹی سیدھی حرکتیں کر لینا، یہ دین نہیں ہے. ہم نے تو خرد کا نام جنوں اور جنوں کا نام خرد رکھ دیا ہے کہ یہی وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود والی کیفیت ہم نے اختیار کر لی ہے. ہم نے ظاہری وضاقتہ کو دین سمجھ لیا ہے. علم دین نہ ہے نہ حاصل کرنے کا شوق ہے. گندگی، غلاظت، فحاشی یہ آپ کروا لیں ہمارے ہاں. ٹک ٹاک بھرا پڑا ہے چھچوری حرکتوں سے، اور جو ہم بڑے شوق سے کرتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. شوق ہے دیکھنے کا بھی، صرف کرنے کا نہیں. وہ کر اسی لیے رہے ہیں کیونکہ دیکھنے والے ہیں. کوئی پرینکسٹرز بنے ہوئے ہیں اور واہیات قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، کوئی الٹے سیدھی ڈیئرز کر رہے ہیں، کوئی الٹی سیدھی چھچوری حرکتیں کر رہے ہیں. اور دین میں بھی اسی قسم کے لوگ داخل ہو گئے ہیں، لبادہ اوڑھ کر دین والوں کا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے اللہ محفوظ رکھ ہمیں ان گمراہوں سے. استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ویڈیو دیکھیے، تھوڑی سی لمبی ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیو آپ نہیں دیکھ پائیں گے تو اس لیے میں نے اس کو کافی فارورڈ بھی کیا. بہت بڑی 20 منٹ کی ویڈیو تھی، تو کچھ کلپس دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کس قسم کے بدماش شعبدے باز قسم کے لوگ ہیں. اللہ ہدایت دے. اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، اس لیے میں نے کہا یہ پیر ہیں کہ جلاد ہیں، کہ کون لوگ ہیں، یہ کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. میں اس وقت بندہ کا دل اداس بھی ہوتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے. اداس بھی ہوں اور غصہ میں بھی ہوں. اداس اس لیے ہوں کہ انہوں نے کتنے لوگوں کی آخرت اپنے ہاتھ سے برباد کر رہے ہیں، اور وقت بھی. اور غصے میں بھی ہوں کیونکہ یہ ایک ایسے غصے والی بات ہے کہ یار یہ کچھ دل چاہتا ہے ان لوگوں کو کسی طریقے سے ہدایت کی طرف بندہ لے آئے. یہ ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں اور ان کو کچھ کہو تو بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسی پٹی پڑھائی گئی ہے، پتہ نہیں کیا انہیں گھول کے پلایا گیا ہے. اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ ویڈیو دیکھیے.